تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اس میں شامل ہے آواز میری. اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر ساتھ جائے گی پرواز میری. چاند تاروں کے رازداروں میرے نغمے تمہارے لیے. اے وطن کے سجیلے جوانوں. میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ میں عورتوں کو فرنٹ پہ لے کر آؤں اور انکریج کروں. اب یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں مدعا یہ ہے کہ آئی ایم رائٹ یو آر رانگ والا سین. اور جو بڑے بوڑھوں نے کہا ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتا ہے ویسے. ہاں دیٹس واٹ آئی تھنک. یس. آپ نے کب یہ افتتاح کیا, کب اکیڈمی جو آپ نے اسٹارٹ کی؟ میں ایکچولی ٹورانٹو سے واپس آئی تھی ڈریمز لے کے. وہاں پہ ٹرین کیا لوگوں کو. پاکستان میں ایس او پیز اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس فالو نہیں ہوتے. تو مجھے یہ ہوا کہ عیسیٰ لیب میں جتنے بھی ڈاکٹرز آئیں یا ٹیکنیشینز آئیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ٹرین ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ٹرین ہو, کیونکہ وہ ہمیشہ ان کی 19-20 ہو جاتی ہے. ایسی کوئی سچویشن تھی بھی نہیں جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ایکسیپٹنس ہے ان کی باہر جو آپ کے پاس سے لوگ جا رہے ہیں. I trained all the doctors at ESA. Even in COVID ہم لوگ جو کام کر رہے تھے ہمارے انفیکشن پروٹوکالز جو تھے وہ کینیڈا سے سیکھ کے آئی تھی میں. میری ایک ڈاکٹر بیمار نہیں پڑی. اب میرا پلان یہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے ہیلپ کرے اس چیز میں, کہ اب میں نرسز جو ہے وہ انٹرنیشنل کریکولم کے حساب سے میں ٹرین کروں گی اور ان کو ایکسپورٹ بھی کروں گی, اور یہاں کے لیے بھی ان کو ایکسپیرینس دلا کے, تاکہ یہاں کے اسٹینڈرڈز بھی تو بہتر ہوں. کیونکہ اگر کوئی خدا نخواستہ ہاسپٹل جاتا ہے یہاں بھی اسٹینڈرڈ بہتر ہوں گے اور آپ کو انٹرنیشنل ریمیٹنس بھی آپ لوگ کی آئے گی جتنے لوگ جائیں گے پاکستان. پاکستان میں ہیلتھ کیئر ڈاکٹرز آر ریئلی گڈ, لیکن آئی تھنک اسٹینڈرڈائزیشن از ویری امپورٹنٹ. کہ جب بندہ ہاسپٹل جاتا ہے ایمرجنسی میں تو آپ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں. آئی ول میک شیور کہ جو ایمرجنسی میں سے لے کے جو اندر تک لوگ ہیں ان کو میں ٹرین کروں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ کروں اور ایتھکس بھی سکھائیں ساتھ ساتھ. ڈاکٹر فرحہ عیسیٰ کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ. آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. آج آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی. پہلے تو بتائیے کہ آپ کو دیکھتا ہوں میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, وومن امپاورمنٹ کی باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن آپ نے پروف کر کے دکھایا ہے. پہلے بتائیے کہ آپ کیسے اس طرف آئیں, کیا انسپریشن بنی اس طرف آنے کی اور کیا ضرورت پیش آئی آپ؟ آئی تھنک آئی واز ناٹ لکنگ ٹو بی کہ وومن کو امپاور کروں, لیکن سم ہاؤ یہ کہ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دیم, اور اسپیشلی ان دا ٹرمز آف ایجوکیشن اور انسپائرنگ دیم ٹو بیکم بیٹر ورژنز آف دیم سیلوز ٹو اسٹارٹ ارننگ. تو اس طرح سے میں نے شروع کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور آئی تھنک آئی کائنڈ آف بیکیم دا لیڈ ان دا ہیلتھ کیئر فیلڈ ٹو انکریج ویمن کہ عورتیں آئیں اور کام کریں, اور ہیلتھ کیئر پروفیشنز میں اسپیشلی. فرض جب اسٹارٹ کیا تو سوچا تھا کہ اس لیول تک آپ پہنچ جائیں گی اور اس لیول کی سچویشن پہ آئیں گی, کبھی اسٹارٹ مینیفیسٹیشن تھی آپ کی؟ ہاں, یہ آئی تھنک آئی آلویز ڈریم بگ اینڈ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ہیلپ کروڑوں, ناٹ جسٹ تھوڑے بہت لوگ. بٹ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ میں عورتوں کو فرنٹ پہ لے کر آؤں اور انکریج کروں اور بزنسز ان کی ہیلپ کروں اسٹیبلش ہوں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آئی تھنک جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں. جب آپ اتنا سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتے ہیں, یو کیری آن ود دیٹ جرنی. اچھا, بزنس سبھی کرتے ہیں, میں کہتا ہوں بزنس بھی کریں, لیکن اگر بزنس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں جس سے آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہو, ابھی تو آپ کا یہ پیشن بن گیا ہوگا, مزہ آتا ہوگا. ہے, ہاں بہت مزہ آتا ہے جب اسٹوڈنٹس آپ سے بہتر پرفارم کرتے ہیں یا ان کو اچھی جابس ملتی ہیں, یا دے گو ابراڈ اور وہاں سے تصویریں بھیجتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا. بہت ہوتا ہے اور بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے. میرے جو والد صاحب تھے ڈاکٹر عیسیٰ, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, ڈاکٹر عیسیٰ خود ہی واز اے ویری گڈ ٹیچر. تو آئی تھنک آئی گاٹ دا جینس فرام ہم. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود ہی ہوتا ہے, لیکن ظاہر ڈیفینیٹلی آپ کی اپ برنگنگ سے آتی ہیں کافی چیزیں. تو آئی بیکیم ون آف his students and then I wanted to teach others. فادر کو ایز انسپریشن, آئیڈیل, مینٹور دیکھا آپ نے؟ بالکل, ایبسلیوٹلی. اور آج جو آپ کے اندر ہے اور جہاں تک آئی ہیں اس میں ان کو سمجھتے ہیں کہ آپ؟ بالکل, اور اس میں پورا کریڈٹ اپنی مدر کو بھی دیتی ہوں. اگر میری والدہ مجھے انکریج نہیں کرتی, میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں,
تو مجھے اپنی جگہ بنانی جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ رہی ہمیشہ, اور ہمیشہ میں نے فائٹ کیا اپنی رائٹ کے لیے کہ تو یہ نہیں ہوتا تھا مجھے بھی ایکول ملے. گھر میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی میں کچھ کرنے جا رہا ہوں تو 4 بھائی مطلب پاکستانی بھائی ہیں نا ہمارے, کچھ جتنے ہی برگر ہو جائیں. بالکل, اور انہیں جیسے ہوتا تھا کہ امی جو ہے جلدی ڈرائیونگ سکھا دیتی تھی لڑکوں کو, ہم سب کو امی نے ڈرائیونگ سکھائی. تو جب میری باری آئی, آئی ایم دا تھرڈ, 2 بڑے ہیں 2 چھوٹے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تو خراب ہو جائے گی گاڑی لے کے نکل جایا کرے گی. تو امی نے کہا یہ کیا بات ہوئی, تمہیں بھی تو سکھائی تھی. تو اس سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی جب والدہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے, اور ابو تو ہی سیڈ ہی یوزڈ ٹو سے کہ میرے 4 بیٹے ایک طرف, میری ایک بیٹی ایک طرف. تو وہ میں کبھی ڈاؤن ہوتی ہوں یا کبھی لو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لائف میں, تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میرے فادر نے یہ کہا تھا, ہی واز ویری پرسیپٹیو, بہت ان کو قیافہ شناس بھی تھے, ان کو پتہ تھا کہ کس بچے کا کیا پوٹینشیل ہے, تو اگر وہ کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہوں گے. یہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے, بیچاروں نے دیکھنا ابھی پوڈ کاسٹ. ہاں بیچارے دیکھیں گے بھی, اور پھر یہ ہو یہ تو جا کے ہمیشہ یہی کہتے ہیں. لیکن ان میں ایک چیز ہوگی کہ وہ بھی بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے یار کہ کچھ کر دکھایا اس نے, جو کہا آپ کے فادر نے یا آپ نے بھی. اچھا ہماری یوزولی ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمیشہ لڑکوں کو ہی بہت زیادہ شروع سے وہ کیا. یہ کیا ہے بدقسمتی خواتین کے ساتھ؟ یہ ہمارا کلچرل انفلوئنس ہے, اور ہم ساری آئی تھنک جتنی بھی لڑکیاں ہیں, اور آپ کے بھی ماشاء اللہ میں دیکھ رہی تھی اتنی لڑکیاں ہیں, ڈیفینیٹلی ویمن امپاورمنٹ کی پلیس ہے یہ FHM. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ. اینڈ اب لڑکیاں جو ہیں وہ دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر کریئرس, اپنی فیملی بھی لے کے چلتی ہیں. ایسا نہیں کہ فیملی کو الگ چھوڑ دیا. ہم اپنے شادی سے پہلے اپنے پیرنٹس کو لک آؤٹ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شادی کے بعد ہم اپنے بچوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سسرال بھی, بچے بھی. اچھا پھر بھی آپ کو یہ دیکھیں ایک چیز بڑی دیکھی گئی ہے کہ شادی کے بعد بھی خواتین ہی ہوتی ہیں جو آپ کو سنبھال دیکھ رہی ہوتی ہیں, مائوں کو باپوں کو بلا فون کرے. یہ آخری سہارے یوزولی لڑکے کہتے ہیں بنیں گے, لیکن وہ کچھ ہو جاتا ہے. نہیں, آئی تھنک لڑکیوں کا ایموشنلی سینسیٹیو ہوتی ہیں جی, اب لڑکوں کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایموشنلی سینسیٹیو ہو جائیں. یہ تو بلٹن نہیں آیا لڑکوں میں, بلٹن نہیں آیا, لیکن ہمیں سکھانا بہت اچھی طرح ہمیں سکھانا آتا ہے. کیا بات ہے, ویسے آپ لوگ سکھا بہت اچھا رہی ہیں آج کل, بہت بہتری آ گئی مردوں میں ویسے. بالکل, ہمارے بھائیوں کو ہی دیکھ لیں, اب تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے, اب ڈر لگتا ہے مردوں کو. ویسے یہ ڈر بہت ضروری نہیں ہے, یہ ڈر نہ ہو, یہ ڈر پہلے ہوتا. ہاں رسپیکٹ, اور یہ ڈر بھی تھوڑا سا کہ لا کا ڈر بھی ہونا چاہیے تھا. تھنگ اس کے پہلے عرصہ دراز سے ہماری عورتیں سبمسو رہی ہیں. اب اگر ہم تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی بولڈ ہے, یا تو آؤٹ ہے یا بولڈ ہے, یا تیز ہے یا خراب ہے, کرپٹ ہے. جب ہمیں لیبلنگ ہوتی ہے. تو میں تو ہر طرح کے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, پولیس سے لے کے جیل تک. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہاؤ یو کیری یور سیلف. شروع میں آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیسٹ کریں آپ کو, اس کے بعد اٹ کمز ٹو دا ریئل تھنگ دے نو کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, کس طرح آپ سوئے کرتے ہیں, سیدھے رہتے ہیں یا کہاں جاتے ہیں. تو عورت کو بھی اپنا وقار مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آٹومیٹکلی ٹیسٹ کے اندر ہی اگر اپنا وقار آپ مینٹین کر لیں تو آگے معاملات نہیں بڑھیں گے. ڈیفینیٹلی یس, وہ ٹیسٹنگ میں ہی سچویشن, اور وہ ٹیسٹ میں ہی آپ کو ایک اچھا رسپانس دینا ہوتا ہے. بالکل, اور وہ بدتمیزی ڈپلومیٹکلی ہو کیا بات کی. اگر یہ سب میں ساری لڑکیوں کو کہتی ہوں ڈپلومیٹکلی کریکٹ آنسرز دینی چاہیے. اور یہ بہت دیر میں کیوں سیکھا جاتا ہے ہمیشہ, مطلب جب آپ لڑکیاں تھوڑی سی زیادہ ٹائم لے لیتی اس کے بعد. انفارچونیٹلی بہت میچور ہونے کے بعد آتی ہیں چیزیں. لیکن اب میں اسٹوڈنٹس کو پہلے سے بتا دیتی ہوں ایسے کرا کرو. بہت اچھا ہے. اور ایک اور چیز دیکھی گئی کہ اب لڑکیاں جو آ رہی ہیں, جو نئے لاٹ آ رہے ہیں, وہ ذرا زیادہ اسمارٹ نہیں ہیں, مطلب سمجھتے آ رہی ہیں. پہلے بیچاری آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا یوتھ آف پاکستان, ریئلی, اسپیشلی دا گرلز دیٹ آر کمنگ آؤٹ. مطلب میں خود بھی اپنی فیسلٹی میں لڑکیاں زیادہ رکھتی ہوں ایٹ ورک, اینڈ آئی فیل دیٹ دے آر ریئلی کیپیبل اینڈ ڈیڈیکیٹڈ. اینڈ آلسو ان میں ایک ڈرائیو ہے جو لڑکوں میں تو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن لڑکے تھوڑے سے کیئرلیس ہوتے ہیں, کین نہیں ہوتے, فوکس نہیں ہوتے, فون شون میں لگ جاتے ہیں. تھوڑا دیر سے ان میں میچورٹی آتی ہے. وہ ڈیفینیٹلی ایج کا اس کا تعلق ہے, لیکن لڑکیاں تھوڑی سی جلدی میچور اور رسپانسبل ہو جاتی ہیں. لیکن آن دا ہول بوائز اینڈ گرلز آر بوتھ ہائیلی انٹیلیجنٹ, اینڈ آئی تھنک انہیں سے اب امید ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی. اچھا ایک اور سین دیکھا گیا ہے کہ جی ملینیل جو ہوتے ہیں, ابھی جو جینزیز ہیں, ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا ہمیں ایکسیپٹنس لانی چاہیے دونوں طرف, جینزی ایکسیپٹ کریں ملینیل کو کہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ یار جو آ رہے ہیں بہت ری انوینٹڈ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ آئی تھنک کمیونیکیشن اینڈ دین یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں مدعا یہ ہے کہ آئی ایم رائٹ یو آر رانگ والا سین جو میں نے کہا. لیکن لیکن جو بڑے بوڑھوں نے کہا ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتا ہے ویسے. ہاں دیٹس واٹ آئی تھنک. یس, اینڈ وین یو گرو اپ اینڈ یو ریئلائز کہ ان کی ظاہر ایج تک جو ہے جب تک آپ پہنچتے ہیں تب تک
آپ کے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں نا لوگ, تو وہ ایکسپیرینس اتنا ہو جاتا ہے تو آپ کو پکا پکایا مل جاتا ہے, لیکن آپ کیونکہ ینگ ہوتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن جب آپ جیسے ایج جاتی ہے تو یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ. لیکن ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہماری جنریشن کو سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ ہم لوگ ڈفرینٹ ایرا میں سے ہیں, اور مجھ سے جو چھوٹے ہیں ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ ایرا سے ہیں. تو ایون فار مائی کڈس رائٹ ناؤ, تو میں یہ کہتی ہوں کہ آئی ہیو ٹو بی ویری اوپن کمیونیکیشن ان کے ساتھ رکھنی پڑتی ہے. ایون وین یو آر واچنگ دیم, یو نو واٹ دے آر ڈوئنگ, ہاؤ دے آر ڈوئنگ, تو آپ فل آن ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی ویری ٹیکنیکلی کریکٹ, کیونکہ ورنہ وہ بدک جائیں گے. کیا بات کی آپ نے, اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو وہ بدک جائیں گے, اور پھر آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں آنے والے. اور جب ڈسٹریکشن ہو گئی تو پھر گئی, اور کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس رکھنی پڑیں گی. وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ باتیں ہمیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں شاید ایکسیپٹ نہیں کر. اگر دونوں طرف ایکسیپٹنس سارے سین آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ جو ایک ٹکراؤ آ رہا ہے. اچھا ایک اور چیز میں نے یوتھ میں دیکھی ہے کہ یہ اتنی جلدی اسٹریس نہیں ہوتے اتنے ہم لوگ ہوتے ہیں. ہماری جنریشن, مطلب مجھے اپنا کہنا چاہیے, آپ ہم سے چھوٹے ہوں گے شاید, لیکن یہ کہ میری جنریشن میں ہم لوگ اسٹریس بہت جلدی لے لیا کرتے تھے. مطلب یو نو یہ آج والی جو جین زیز ہیں کہہ رہے ہیں تمہاری, مطلب ہمیں ضرورت نہیں ہے. میں اپنی پرابلمس کئی بار اپنے بیٹے سے ڈسکس کرتی ہوں. ہی از گوئنگ ٹو بی 17 ناؤ, تو وہ کہتا ہے واٹس دا ایشو ان دس, دین آئی ایم تھنکنگ ویٹ اے منٹ, یس از ہی رائٹ اور ایم آئی رائٹ, یو نو. تو ہی میکس اٹ سو دس تھنگ کہ بھائی کیا ہوتا ہے تو ہوتا رہتا ہے. ویسے فرق ایک بات بولوں, یہ والا یہ زیادہ بہتر نہیں. لوگ اس میں ہم لوگ خواہ پکا رہے ہو اپنا پکاتے رہتے ہیں بیٹھ بیٹھ, اس سے بہتر ہے 17. ہاں یہ 16-17 والے زیادہ بہتر ہے, کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یار یہی ہے بس, صحیح ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہم ہونا جو ہو گیا ہوتا ہے اس کو کم سے کم 2-2.5 سال تک تو ہم اس کو دل پہ لگاتے ہیں. ہاں بس پرانی چیزیں دل پہ لگی نہیں ابھی تک. میں تو پرانے معاملات بھی چھیڑ سکتا ہوں, معاملات مل کر. اچھا جی, آپ نے کب یہ افتتاح کیا, کب اسٹارٹ کیا معاملہ آپ نے, اکیڈمی جو آپ نے اسٹارٹ کی؟ اکیڈمی میں نے اسٹارٹ کی تھی 2019 میں. جی. عیسیٰ لیب میں ڈائریکٹر تھی ہوں, اور یو نو آئی واز رننگ. میں ایکچولی ٹورانٹو سے واپس آئی تھی ڈریمز لے کے, اور ٹورانٹو میں نے وہاں پہ ٹرین کیا لوگوں کو, ریزیڈنسی اور فیلوشپ کے اسٹوڈنٹس کو ریڈیولوجی میں. پھر میں سعودیہ گئی, وہاں پہ میں نے ٹرین کیا سعودیز کو ٹو کم ان ٹو دا یو نو ریڈیولوجی پروفیشن. اور پھر اس کے بعد جب میں پاکستان آئی تو میں نے دیکھا بہت بڑا گیپ ہے, کیونکہ میں نارتھ امریکن ٹرین ہوں, اور پاکستان میں SOPs اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس فالو نہیں ہوتے. تو مجھے یہ ہوا کہ عیسیٰ لیب میں جتنے بھی ڈاکٹرز آئیں یا ٹیکنیشینز آئیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ٹرین ہو. تو اس طرح سے میں نے لیب کے اندر سے ہی تھوڑا سا شروع کیا, اور اس کے بعد پھر وہ 1 سے 2, 2 سے 4 ہونے لگے. تو پھر میں نے کہا اس کو تو پراپرلی اسٹیبلش کرنا چاہیے اب, کیونکہ یو نو سو مینی پیپل وانٹ ٹو بی ٹرینڈ, اینڈ بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے باہر جانا چاہتے ہیں, تو ان کو یہ پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ٹرین ہو, کیونکہ وہ ہمیشہ ان کی 19-20 ہو جاتی ہے کہ وہ اکیڈمی بھی ایسی کوئی نہیں, ایسی کوئی سچویشن تھی بھی نہیں جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ. اچھا ایکسیپٹنس ہے ان کی باہر جو آپ کے پاس سے لوگ جا رہے ہیں, اور ہم انٹرنیشنل ان کو اس لیول پہ ٹرین کرتے ہیں کہ وہ آرام سے جابس کر سکیں. ان کو انٹرنیشنل ایگزامس دلواتے ہیں ہم لوگ, تاکہ دے کین یو نو بی کوالیفائڈ اوور دیئر. اینڈ دین ان کا جو کریکولم وغیرہ ہے وہ بھی انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. تو ان آل ایسپیکٹس دے آر بینگ ٹرینڈ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل پروٹوکالز, ناٹ پاکستانی اسٹینڈرڈ. فرق جب باہر تھیں, یوزلی پاکستان سے ہم کہتے ہیں جی باہر بھیج دیں, آپ باہر تھیں ماشاء اللہ سب کچھ وسائل بھی آپ لوگوں کے پاس ہیں, پھر آپ کا وہاں سے آنا, تو آپ نے سوچا یار وہیں رہتی ہوں وہیں زندگی گزارتی ہوں, ایک تو ٹھیک ہے بزنس کے لیے آئی ہوں گی, یہاں آپ لوگوں کو پوٹینشیل بھی ہے, بزنس بھی ہے, ساتھ ساتھ کچھ لگاؤ پاکستان کا تھا کیا وہاں سے؟ نہیں, لگاؤ تو پاکستان کا تھا. جب سے میں گئی ہوں 2000 میں نکلی تھی میں, نیولی میرڈ, آئی وینٹ ڈاؤ سے, میں نے گریجویٹ کیا تھا ہاؤس جاب کرنے کے بعد آئی وینٹ. تو پاکستان آنا تو میرا ڈریم تھا, لیکن آئی نیور تھاٹ اٹس گوئنگ ٹو بی پاسبل. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جو ہوں وہ واپس ریٹرن کروں گی. دل میں تو تھا ہمیشہ سرو کرنے کے لیے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوگا یہ, کیونکہ 17 سال میں نے وہاں گزارے ٹورانٹو میں, ٹرین کیا یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے ڈاؤن ٹاؤن ٹیچنگ ہاسپٹلس میں نے کام کیا. اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی جاب ہو گئی سعودیہ میں, تو میں نے کہا کہ اب چلو میں بھی چلتی ہوں سعودیہ. تو میرا سعودی اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ, اس نے کہا کہ دکتورہ فرا آپ کو تو وہاں پہ جاب بہت اپرچونیٹیز ہیں, تو یو شوڈ اپلائی. تو آئی وینٹ, تو مجھے جاب مل گئی وہاں پہ. تو آئی وینٹ ایز دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ان ملٹری ہاسپٹل, 5000 بیڈڈ ہاسپٹل, بہت بڑا ہاسپٹل تھا. تو میں گئی, اور آئی تھنک اٹس اے گریٹ پرائڈ فار پاکستان کہ وہ پاکستانی مطلب لڑکی کو ملٹری ہاسپٹل میں ہیڈ انہوں نے بنایا.
اور بہت عزت مجھے ملی وہاں پہ, اور پھر میں نے ان کو اسٹیبلش کیا وہاں پہ, اسٹوڈنٹس ٹرین. اچھا, ایسی باتیں باہر میڈیا پہ نہیں آتی, نہیں آتی کہ پوری دنیا میں آپ نے پراؤڈ بنایا پاکستان کو, اور وہاں جب یہ بات ہو رہی ہوگی, جب وہاں کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, ہمیشہ نیگیٹو چیزیں جاتی ہیں, یہ پازیٹیو چیزیں پاکستان میں بھی نہیں دکھائی جاتی. نہیں دکھائی جاتی کیونکہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا نا. آپ کا پروگرام ڈیفینیٹلی اتنا اچھا کام کر رہا ہے, اور یہ ایگزبٹ کرتا ہے کہ ہمارے لوگ بہت برائٹ ہوتے ہیں. میں ٹورانٹو بھی گئی تو ٹورانٹو میں مجھے ریشل ڈسکرمنیشن تو ہوتی ہے نا, چاہے آپ گورے ہوں کالے ہوں, لیکن آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو انگلش نہیں آتی ہوگی, آپ کو یہ نہیں آتی ہوگی, لیکن ظاہر ہے میں بھی کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ہوں. اچھا, اس وقت کہیں ذہن میں نہیں ہوگا پاکستان واپس جانا, یا ایک ذہن کے کونے میں تھا کہ یار آئی وانٹیڈ ٹو گو ٹو پاکستان, لیکن ظاہر ہے آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو یو نو ہیو ٹو پلان. لیکن پھر کیا ہوا 2017 میں جب نیو ایئر ہوا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے والد صاحب کا آخری سال ہے. شاید بیٹیوں کو پتہ ہوتی ہیں یہ چیزیں, تو میں نے ڈیسائڈ کیا کہ دس ایئر آئی ایم گوئنگ بیک. تو اور میں نے ابو سے ڈسکس کیا کہ بھائی میں واپس آنا ہے, تو کروں گی کیا. میں نے کہا مجھے انسٹیٹیوٹ کھولنا ہے یہاں پہ, کیونکہ میں اتنے دن سے اوروں کو تو ٹرین کری ہوں, لیکن پاکستان میں تو ابھی تک کسی کو نہیں کیا, تو آئی نیڈ ٹو کم بیک. اور ظاہر ہیلپ بھی چاہیے تھی عیسیٰ لیب کو ایکسپینڈ کرنے کی. تو آئی ہیڈ بوتھ دا تھنگز ان مائی مائنڈ. تو آئی کیم ود دا انٹینشن آف میکنگ تھنگز بیٹر, اینڈ آئی ڈیڈ اینڈ آئی انکریز دا ریونیو آف عیسیٰ لیب بائی 200%. And I trained all the doctors at ISA, and even in COVID ہم لوگ جو کام کر رہے تھے, ہمارے انفیکشن پروٹوکالز جو تھے وہ کینیڈا سے سیکھ کے آئی تھی میں. میری ایک ڈاکٹر بیمار نہیں پڑی, ایک ٹیکنیشین میرا بیمار نہیں پڑا, بیکاز کیونکہ ہمیں وہاں پہ سکھایا جاتا ہے, پاکستان میں ہمیں سکھایا نہیں جاتا. پاکستان میں پہلی دفعہ جب میں یہاں سے ٹورانٹو گئی تو پہلی دفعہ جب جاب میری لگی تو انہوں نے مجھے انفیکشن کنٹرول کے بارے میں بتایا کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. تو میں کہہ رہی ہوں پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں, فائر سیفٹی سکھا رہے ہیں. اب مجھے خیال آتا ہے کہ اتنا انٹیگرل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ڈاکٹر کو اپنے آپ کو, اب آپ کو پتہ ہے کتنے سارے ڈاکٹرس ختم ہو گئے, کووڈ لگ گئی تھی ان کو, اور انفارچونیٹلی بہت زیادہ لوگ. تو یہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا انفارچونیٹلی, اور یہ چیزیں پھر میں نے پلیس کری عیسیٰ لیب میں, اور بہت سارے لوگوں کو لیکچرز دیے, فری میں لیکچرز دیتی ہوں. اچھا, آپ کو فائدہ ہوا جو باہر آپ کا ایکسپوجر ملا, آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوا, آئی کیپٹلائزڈ, اور یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ باہر گئیں, آپ کو آپ کے لیے بڑا پلس پوائنٹ ہوا. شاید یہاں ہوتی تو ہم ایک ہی طرح چلتے رہتے ہیں نا, جتنا بھی سچویشن ہو ہم ری انوینٹ نہیں ہو پاتے. بالکل, آئی تھنک تھوڑا سا ایکسپوجر از آلویز گڈ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آئی تھنک میری اس میں کوئی وہ نہیں ہے, میرے والدین کی وہ ہے بلیسنگس, ورنہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں کسی قابل ہوں. لیکن یہ کہ کوشش کر سکتے ہیں. جو ویژن آپ نے سوچا تھا وہ یہاں کمپلیٹ ہوا یا ابھی باقی ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی بہت باقی, ابھی بہت باقی ہے. ابھی تو مجھے نرسنگ پہ کام کرنا ہے اور نرسز ایکسپورٹ کرنی ہے. ابھی میں سعودیہ سے ہو کر آئی ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر فرح یہاں پہ ہمیں 5000 نرسز چاہیے, لیکن پاکستان کی نرسز نہیں رکھ سکتے ہم. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں ان کا اسٹینڈرڈ از ناٹ گڈ, ان کی انگلش از ناٹ گڈ, ان کے پاس ایتھکس اور کلینلینس کا, ہائیجین کا ایشو رہتا ہے. تو اب میرا پلان یہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے ہیلپ کرے اس چیز میں, کہ اب میں نرسز جو ہے وہ انٹرنیشنل کریکولم کے حساب سے میں ٹرین کروں گی, اور ان کو ایکسپورٹ بھی کروں گی, اور یہاں کے لیے بھی ان کو ایکسپیرینس دلا کے, تاکہ یہاں کے اسٹینڈرڈز بھی تو بہتر ہوں. کیونکہ اگر کوئی خدا نخواستہ ہاسپٹل جاتا ہے, یہاں بھی اسٹینڈرڈ بہتر ہوں گے, اور آپ کو انٹرنیشنل ریمیٹنس بھی آپ لوگ آئے گی, جتنے لوگ جائیں گے پاکستان سے. ٹو وے ہونا چاہیے نا, کہ ایک کوہورٹ ظاہر ہے ان کو تو کچھ عرصے کا, اور آپ کنٹینیوس چرننگ کریں اور ان کو اسٹینڈرڈس پہ لے کر آئیں. اچھا جی, یہاں جو ہمارا ہیلتھ کیئر ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی تک بہت ویک ہے پاکستان کا, اس کو بہتر کیسے کریں؟ پاکستان میں ہیلتھ کیئر کے ڈاکٹرز آر ریئلی گڈ, آئی شوڈ سے, کہ ہم لوگ جو ہیں, کیونکہ میں بھی ڈاؤ کی گریجویٹ ہوں ظاہر ہے, لیکن ہماری جو ڈائگنوسس ہوتی ہے وہ وداؤٹ ہم بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے بغیر کر سکتے ہیں. پاکستان وہاں باہر تو آپ کو پتہ ہے نا ہر چیز پروٹوکال سے چلتی ہے, اور جب تک ریزلٹس نہیں آتے, لیکن دے آر سو ایکوریٹ ان دا ڈائگنوسز اینڈ دوائیاں شروع کرنے میں. لیکن آئی تھنک اسٹینڈرڈائزیشن از ویری امپورٹنٹ, کہ جب بندہ ہاسپٹل جاتا ہے ایمرجنسی میں, تو آپ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں, کسی کا کوئی پیارا اگر گیا ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا کہ واٹ آئی مین ٹو سے. ڈاکٹر عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اور اس وقت میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آئی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن ان دا فیوچر, اینڈ آئی ول میک شیور کہ جو ایمرجنسی میں سے لے کے جو اندر تک لوگ ہیں ان کو میں ٹرین کروں, اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ کروں, اور ایتھکس بھی سکھائیں ساتھ ساتھ. تو ایتھکس کا ہماری بنیادی طور پہ ہماری قوم میں بہت کمی ہے.
یہ صرف میں ہیلتھ کیئر کی بات نہیں کری, جنرلی یہ روڈ پہ دیکھا ابھی آپ نے ریسنٹلی جو ایشوز ہوئے 2-3 دن روڈ کا, اور یہ کہ جنرلی بھی ہم زبان کے پکے نہیں رہے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں, ہم جو زبان دیتے ہیں وہ ہم اس کے پکے نہیں رہے. آپ نے جو اوتھ لیا ہے اس کے ساتھ آپ آنیسٹ تو ہوں. یہ کیا ان کو ایشو کیا ہم لوگ, ویسے کلائمیٹ کا ایشو ہے ہمارے پہ, گرمی زیادہ ہے, یا رمضانوں میں بھی غصے میں ہم لوگ ہوتے ہیں, روزوں میں؟ آئی تھنک ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں چیزوں سے, اینڈ ناؤ وی ڈونٹ لائک کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ معاملہ تو اور خراب ہو رہا ہے. یہ یوتھ ہی کرے گا, ہمارا یوتھ ول ریفارم, یوتھ ول چینج, اینڈ ان شاء اللہ آئی تھنک آئی ہیو گریٹ ہوپس فار پاکستان. ان قریب تو نہیں ہے لیکن آئی تھنک آفٹر 2030 یو نو واٹ, میرے بہت سارے ریلیٹیوز دبئی میں رہتے ہیں. ایک زمانہ تھا ان کے یہاں وہ ولیج ہوتا تھا, ہم ماڈرن تھے, وہ یہاں پہ شاپنگ کرتے تھے آ کے. صحیح ہے. اور اب ہم جاتے ہیں دبئی شاپنگ کرنے, تو دے آلسو چینجڈ رائٹ اوور نائٹ. سو کین وی, وائی کانٹ وی ڈو اٹ. ہم کسی سے کم تو نہیں ہیں. اچھا, لیڈرشپ کا ہو سکتا ہے فقدان, کہ ایک لیڈر ہمیں گائیڈ کرے تھوڑا سا. قوم تو بہت محنتی قوم ہے, ٹیلنٹڈ ہے, لیکن ہمیں خود بھی تو بنیادی طور پہ اپنے آپ کو تو پہلے ٹھیک کر لیں. ہم دوسروں کو تو پوائنٹ کرتے ہیں, ہم بھی وہی لوگ ہیں جو سسٹم میں چلتے ہیں. فرق کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے ان کا موقع ملا تو وہ بھی معاملات میں آ جائیں گے؟ اگر موقع ملا تو ٹیلنٹڈ تو ہم لوگ بہت ہیں. یہ جو غصہ ہے, ریج ہے, کہیں یہ تو نہیں کہ بس موقع کی تلاش ہوتی ہے, جدھر جس کو موقع ملتا ہے شروع ہو جاتا ہے. موقع تو کڑوا سچ نہیں ہے ہمارا. ہاں یہ ہے, کیونکہ فرسٹریشن ہو رہی ہے نا. یوتھ وانٹ ٹو لیو, they want to leave, they are not getting the opportunities to leave, but مجھے ایسا لگتا ہے کہ there will be a reform, there will be changes inshallah in the future. اور I think اللہ تعالیٰ کی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, رحمت سے. پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ڈیفینیٹلی. بس اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں اس ملک کو, اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نازک موڑ پہ, آپ نے سنا ہوگا نا, کھڑے پھر بھی ہمیں وہ نہیں آتی, پھر بھی ویسے پاکستان we don't wake up. ہاں we don't wake up, but I think it's getting better. اس دفعہ جنگی صورتحال میں آپ نے دیکھا کیسے سب لوگ نارمل ریئیکٹ کر رہے تھے, سکون میں کوئی چائے پی رہا ہے, شاپنگ کر رہے ہیں. اچھا جی کیا ہو رہا ہے, وکرانت آ رہا ہے, وہ ڈولمن جا رہا ہوں میں, تو وکرانت بھی آ رہا ہے, ڈولمن بھی جا رہا ہوں, تو پتہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہو رہا ہے تو اب کیا کریں, what to do, we have to accept it. یہ ویسے یہی قوم ہے پوری دنیا میں, باقی قوم جو نا گھروں میں رہتی ہے, یہ قوم جو نا جب مسئلہ ہو جائے تو کہتے ہیں چلے جی ایئرپورٹ جانا ہے. جیالے ہیں ہے تو جیالے. ہم بھی وہی لوگ ہیں نا جو کفن پہ, کہتی ہوں میں کہ کفن باندھ کے ہم سر پہ گھر سے نکلتے ہیں. وی ریئلی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو اس آؤٹ سائڈ. اور یہ گریجولی یہ جو نئی جنزیز آ رہی, یوتھ آ رہی, میرے خیال میں یہی ٹھیک کریں گی سسٹم, یہ ٹھیک کریں گے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور ابھی شاید ہم سے تو کوئی امید نہیں ہے ابھی. نہیں ہم دیکھیں, ہم نے اپنا کام کر لیا, ہم سے اب کام ہوگا بھی نہیں, ہمیں تنگ مت کرنا پلیز, ہمیں ضروری کام تو چھوڑ دیں. نہیں, کیونکہ کانفیڈنٹ لوگ آ رہے ہیں نا آگے, پڑھے لکھے بچے آ رہے ہیں جو جن کے لیے پوری دنیا کا ایکسپوجر ہے. ہمارے پاس کیا ایکسپوجر تھا سوائے پی ٹی وی کے؟ میرے پاس تو نہیں تھا. ایٹ لیسٹ پی ٹی وی پہ آتا تھا, جو کارٹون جو آتا تھا وہی دیکھتے. ابھی نیٹ فلکس آ رہا ہے, پرائم آ رہا ہے, اتنا او ٹی ٹی پلیٹ فارم آ رہا ہے. ورلڈ ایٹ دیئر فنگر ٹپس, رائٹ, ایٹ دیئر فنگر ٹپس دے ہیو دا ورلڈ. پوری نیوز ان کو پتہ ہے, پوری دنیا کا پتہ ہے, اسکالرشپ. اچھا ایک اور چیز دیکھیے آپ نے, سوشل میڈیا نے بھی بڑا ری انوینٹ کیا ہے. اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے تو بس پھر بچنے کا بندے کا وہ مشکل ہو جاتا ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں نا وہ مرد حضرات جو ٹیکسٹ کرتے تھے خواتین کو, ہائی بیوٹیفل والے, اب وہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اسکرین شاٹ لے کے لڑکی نے کسی سوشل میڈیا پہ لگا دیا تو کام تمام ہو گیا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اچھا ہے نہیں ہے, ہوا تھوڑا سا بہت اچھا ہے, تھوڑا ڈسپلن آنا چاہیے. ابھی کسی نے تھپڑ پڑ مارا راستے میں, اس کی ویڈیو بن گئی, وہ ویڈیو گئی, وہ کام تمام. دوسری طرف پوائنٹ آف ویو آیا ہی نہیں, بالکل پوائنٹ آف ویو نہیں سنا کہ بھائی اس نے کیا نہیں کیا, لیکن ویڈیو میں جو آیا آپ گئے کام سے. تو سوشل میڈیا میں تباہی بھی مچی اور بہتری بھی آئی. بہتری بھی ہے. آئی تھنک بیڈ یوز بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے, رانگ یوز, مس یوز. اچھا ذرا مس یوز میں ذرا زیادہ ہیں. یہ بخاری میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک. ہاں بالکل, وہ تو ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ عوام بھی کوئی بیوقوف تو ہے نہیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے. یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہم بھی نکال لیتے ہیں. اچھا ہم خاموش ہوتے ہیں ضرورت وقت کے مطابق, لیکن ہمیں پتہ سب ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. بالکل سب کو پتہ ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے, یہ بھی پتہ ہوتا ہے. اور اب رکنے والی تو مجھے لگ نہیں رہی. کہاں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں, کیا مینیفیسٹیشن ہے کہ یار یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گی میں آپ لوگوں کو. ہاں بس in the future I think definitely I want to contribute to the healthcare environment in Pakistan. I want to encourage بہت ساری جو لڑکیاں ہیں جو اپنا بزنسز شروع کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو میں I want to encourage them and make sure that they. کبھی پالیٹکس سے آپ کو کوئی آفر آئی ہیں, کیونکہ آپ کے آس پاس لوگ پالیٹکس سے کل ہی آئی تھی مجھے آفر, not interested. I don't think that is fruitful for me, کیونکہ میرے کام سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا مجھے. دوسری بات یہ کہ جو انسان کے ٹیلنٹس ہیں
وہ یوٹیلائز ہونے چاہیے پورے آپ کو جو چاہے آپ کا جو بھی اسکل ہو جی آپ کا پورا فرسٹ یو نیڈ ٹو فائنڈ یور اسکل اینڈ یو نیڈ ٹو ورک ایٹ اٹ. تو آئی ایم اسٹل ان دا پروسیس آف میکنگ مائی سیلف اے بیٹر پرسن. فرق کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی تک؟ اینڈ ڈھونڈ تو نہیں رہی لیکن میکنگ مائی سیلف مور اینڈ مور اے بیٹر ورژن آف مائی سیلف. اچھا یہ بہت اچھی بات ہے لرننگ والا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انسان اگر سیکھتا رہے بہتر ہوتا رہے تو ہو سکتا ہے. غلطیاں اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ آئی تھنک کنٹینیوسلی ایوالو کرنا چاہیے آپ کو. اور میں صرف پڑھاتی تو میں ہوں ہی لیکن میں گاتی بھی ہوں. ویلفیئر سے لے کے مطلب یہ کہ بہت ساری آرگنائزیشن میں پارٹیک کرتی ہوں. لیکن یہ کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی میں جاتی ہوں آئی ہوپ کہ آئی کنٹریبیوٹ ٹو پازیٹیولی. نہیں آپ نے کہا میں پڑھاتی بھی ہوں اور گاتی بھی ہوں. میرا گانے بڑا انٹرسٹ ہے. گانے پڑھائی میں بڑا ویک تھا میں ہمیشہ گانے ہی سنتے رہتا تھا. تو یہ گانے میں کیا گاتی ہیں آپ؟ گاتی تو پہلے تو ایکچولی آئی یوز ٹو بی کمنگ آن ٹی وی وین آئی واز ینگر. سہیل رانا کا پروگرام آتا تھا ٹی وی پہ, اس میں بہت سال میں نے کام کیا. اس کے بعد جب میڈیسن کی وہ ہوئی کہ بھائی اب تو مارکس لانے ہیں تو آئی لیفٹ اٹ. اس کے بعد کالج وغیرہ کے حد تک کرتے لیکن آئی ایم آن اسپوٹیفائی آلسو. اچھا جی میں آپ اکاؤنٹ کا لنک ضرور دوں گا. اور آپ اس میں کیا گنگناتی ہیں ویسے؟ میں ایکچولی یوزلی صوفی ٹو سافٹ کلاسیکل میوزک گاتی ہوں اور تھوڑا سیریس کلام گاتی ہوں میں مطلب بڑے شاعروں کے. تو ابھی تک میں نے آئی تھنک 5-6 سانگز ریلیز کیے ہیں. ابھی بیچ میں بہت بڑا پاز آ گیا کووڈ کے بعد سے. تو ہمارے مائک بہت اچھے ہیں, کچھ سنائے نا ہمیں بھی ذرا. میں چاہتا ہوں کہ بالکل سنا دیتے ہیں پلیز. یہ یوتھ کے لیے. جی. تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اس میں شامل ہے آواز میری. اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر ساتھ جائے گی پرواز میری. چاند تاروں کے رازداروں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اے وطن کے سجیلے جوانوں